السلام علیکم، میں شازیہ جمیل قائم ٹی وی کی طرف سے اپنے پروگرام کربلا ایک نظر میں 36واں پروگرام پیش کرنے کے لیے موجود ہوں اور میرے ساتھ وہی معزز شخصیات موجود ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا، جس طرح سے ہم اپنا پروگرام لے کے چل رہے ہیں کہ کربلا کا سفر، پھر ہم نے ذکر کیا حضرت مسلم عقیل کی، اور پھر ان کے بعد پچھلانے حضرت مسلم، پھر آج کا پروگرام ہم اس شخصیت کے نام کرنا چاہتے ہیں جو امام حسین کے بچپن کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا تھوڑا سا میں ذکر کروں کہ عمر میں وہ حضرت امام حسین سے بڑے تھے، مگر دوستی ان لوگ کی آپس میں اتنی گہری تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کھانے پہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے والد نے رسول خدا اور حضرت امام حسین کو کھانے پہ بلوایا تھا، اور جب یہ لوگ کھانا کھانے ان کے گھر پہنچ رہے تھے تو اس وقت گھر کی کھانوں کی تیاریوں میں حضرت حبیب ابن مظاہر کھیلتے کھیلتے چھت سے گر گئے تھے اور انتقال فرما گئے تھے۔ اب اتنے میں امام حسین اور رسول خدا گھر تشریف لے آئے تھے، اور تو ان کے والد حضرت حبیب ابن مظاہر کے والد نے ان کو جلدی سے بستر پہ لٹا دیا تھا کہ اگر میں نے یہ بتا دیا کہ اس طرح حبیب کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ تو جب کھانے کا وقت شروع ہوا تو امام حسین نے کہا حبیب کہاں ہے؟ تو ان کے والد نے کہا حبیب موجود نہیں ہے، یہی ہے ابھی آتے ہیں۔ تو امام حسین نے آواز دی حبیب ابن مظاہر کو، اور 2-3 دفعہ آواز دینے پہ یہ معجزہ ہی ہے کہ ان کی آواز پہ حضرت حبیب ابن مظاہر کمرے میں تشریف لے کر آ گیا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جو کسی کو 7 بیٹے عطا کر دیں، کسی کو مردے کو ٹھوکر لگائیں تو وہ زندہ ہو جائے۔ تو ان شخصیت کے بارے میں ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا ان کو ڈسکرائب کریں۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کوکب۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا جو شمار امام حسین علیہ السلام کے دوستوں میں کیا جاتا ہے، اور بہت ہی قریبی ساتھی اور بہت ہی زیادہ جانثار دوست تھے آپ۔ صحابی رسول ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ تو جس شخصیت کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہو، امیر کائنات کا دور دیکھا ہو، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بچپن گزرا ہو، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخصیت کیا ہوگی، کہ ہم جیسے لوگوں کے علم و ادراک اور فہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ان کے کوئی فضائل ہم بیان کر سکیں۔ اتنا میں بیان کروں گی جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے، جو کچھ روایات میں سنا ہے، پڑھا ہے، کہ جب مولانا نغے میں گر گئے، وفات آنی شروع ہو گئی تھی، تو آپ نے حبیب ابن مظاہر کو مدد کے لیے خط لکھا تھا۔ جب یہ خط پہنچا ہے، حبیب ابن مظاہر اور آپ کی زوجہ کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے تھے، جب قاصد آیا ہے اور پوچھا ہے، رات کا وقت تھا، کہ کون ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کا خط لایا ہوں۔ آپ نے یہ سنا اور ایک دم بےتاب ہو کے اٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ امام نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو زوجہ نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو تھوڑا سا ابھی جواب ہی نہیں دیا تو زوجہ سمجھی کہ شاید آپ تردد میں پڑ گئے ہیں، جانا نہیں چاہتے، تو آپ کو اکسایا یا موٹیویٹ کیا بہت برا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ امام وقت یا ابن رسول اللہ مجھے مدد کے لیے بلائے گی، میرے لیے سعادت گھر میں نہ جاؤں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ابرو ڈھلکی ہوئی تھی، آپ نے رومال سے کس کے اپنے ابرو باندھے، کمر کو اپنی پٹکے سے کسا، اور فوراً تلوار لے کے آپ چل پڑے اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، اور آپ نے بھی شہادت پیش کی تھی، اور سب سے عمر رسیدہ شہید تھے کربلا کے شہیدوں میں۔ ایسے سچے جانثار اور دوست کہ امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہو سکتے ہیں، اور ہم ان کے مرتبے کے آگے ہمارے الفاظ کچھ بھی نہیں روشنی ڈال سکتے۔ جب آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں وہی جیسے کہا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی ہماری کیا اوقات ہے ان کی شخصیت کو سمجھنے کی بھی، لیکن وہیں سے کڑی ملاتی ہوں پہلے بچپن کا ذکر جو آپ نے کیا، کہ پہلے وہی بات، ہر ان واقعات میں جو واقعات یا معجزات ہوتے ہیں ہمارے لیے پھر بھی ایک سبق ہی ہے جو ہم لوگ لرن کرنا ہے، کہ آپ حضرت حبیب ابن مظاہر کا کیریکٹر تو اپنی جگہ، لیکن آپ ان کے والد کی سوچیے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش رکھے اور وہ رسول پاک کے سامنے ان کے کہیں رواداری اور مہمانداری میں کمی محسوس نہ ہو، یا ماحول کی ان کو اتنی پرواہ تھی، اس سے آپ وہ سوچیے کہ جو صحیح صحابی رسول کی جو سوچ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، اور یہ میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا، کہ یہ شرف صرف حبیب ابن مظاہر کو ہے کہ وہ انہوں نے امام حسین کے لیے 2 دفعہ ان کی جان قربان کی۔ تو وہ آپ ایک بچپن میں اور پھر ایک بعد میں
اور اس بچپن کا ایک واقعہ کہیں آپ ضرور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتی ہوں گی کہ جو یہ ہے کہ امام حسین جا رہے تھے جب رسول پاک نے انہیں پیار کیا اس لیے حبیب ابن مظاہر کو، تو ان کے والد نے پوچھا کہ آپ کیوں انہیں پیار کریں، تو انہوں نے کہا یہ میرا حسین چلتا ہے تو اس کے قدموں کی خاک اپنے کو چومتا ہے، اپنے سر میں رکھتا ہے. تو وہ شخصیت کا رتبہ کیا ہوگا جن کو وہ، اور جیسے انہوں نے کہا کہ رسول پاک کو دیکھنے کا شرف، مولا علی کو دیکھنے کا شرف جنہیں حاصل ہوا، ان آنکھوں کی، اس سوچ کی کیا بات ہوگی. اور پھر وہی سبق کہ دوستی ہے یہ کہ جو ہے، اور پھر وہی زوجہ کا کیریکٹر، مطلب آپ ایک ایک شخصیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہی کہ وہی زوجہ نے کس طرح ان کو، حالانکہ ظاہر ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہیں بھی پیچھے نہیں جانا تھا، لیکن ان کی زوجہ کو اندیشہ بھی ذرا سا ہوا کہ کہیں یہ ایسا سوچیں بھی نہ، تو وہ انہوں نے جو ہے اپنا رول اس طرح کیا. تو وہ، اور پھر اس میں ہمیں ایک اور بات جو ملتی ہے وہ ان کے غلام کا کردار تھا. ایک روایت میں نے پڑھی کہ ان کے غلام کو جب انہوں نے کہا کہ گھوڑا لے کے وہاں پہنچو تو وہ 2 گھوڑے لے کے گیا وہاں، کہ کہیں مالک جو ہے وہ یہ نہ کہ میں نہ جاؤں، نہیں کہ کہیں مالک، میں نے جو روایت پڑھی ضرور یہی ہوگا کہ کہیں مالک کو کمزوری یا ضعیفی کی وجہ سے، یا کہیں ان کے دماغ میں سیکنڈ تھاٹس نہ آ جائیں، کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ نہ جا پائیں یا کسی بھی وجہ سے، تو میں ضرور چلا جاؤں ساتھ چلا. تو اور پھر اس نے پھر یہ کہ ساتھ چلا جاؤں. تو آپ دیکھیں کیا جذبے تھے، اور کیا شخصیتیں تھیں جو ہے ان کی. آپ مطلب کہیں میں نے کہا نا ان تک تو پہنچنا بڑی بات، ان کے غلاموں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. بے شک، اور یہی محبت اور یہی دوستی ثابت ہوتی ہے کہ امام کے روضے میں ہی ان کی اپنی بھی قبر ہے، قبر وہیں موجود ہے. ہاں، یہ دوستی اور محبت مطلب یہ نہیں تھا کہ جہاں 72 تھے وہاں پہ ایک شخصیت کے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑا. جو بھی مولا سب جانتے تھے کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا، لیکن انہیں حضرت حبیب بن مظاہر کا درجہ وہاں تک سکھانا تھا کہ یہ ان کا کیا مقام ہے، اس لیے انہیں بلایا گیا. ورنہ تو وہ جو ان کی صحابی تھے، وہ قریب تھے، وہ دوست تھے، یہ تو سب کچھ پہلے ہی طے تھا. لیکن ان کو اس وقت بلانے کا جو میرے نزدیک، میری ذاتی ناقص عقل میں یہی ہے کہ شاید یہ وجہ ہو کہ وہ درجہ دکھانا تھا ان کا مقام کے جسموں کی. جب میں ان کی قبر پر جاتی ہوں کربلا، جب دیکھتی ہوں قتل گاہ کے بالکل ساتھ ہی ان کی قبر ہے. مطلب آپ سوچئے اس دوستی کا اور اس محبت کا. اور شازیہ یہ ان کے مقام دکھانے کے لیے ان کا مقام یہ ہے کہ امام کے روضے میں ان کی قبر موجود ہے. اس سے بس ہم اس سے زیادہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم لوگ کو یہاں یہ درس ملتا ہے کہ جو مولا کے سچے جان نثار ہیں اور واقعی خلوص نیت سے جان قربان کرنے والے، کہ ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ مولا کے قدموں میں جگہ ملتی ہے. بے شک، بے شک، بے شک. بہت بہت شکریہ کوکب. اب یہیں پہ ہم اس پروگرام کا چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ پیش ہوتے ہیں.